نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی مصحف الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ ہم لوگ یہاں کچھ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ میں آپ تمامی حضرات سے ایک بات عرض کروں گا کہ آپ اپنا وقت یہاں دیتے ہیں تو اس وقت کو رائگاں نہ ہونے دیں، بیکار نہ جانے دیں۔ جس طرح آپ ہر روز کلاس میں شرکت کرتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں، کہ روزمرہ کی کلاسز اور ہفتہ وار ویکلی لیکچر اس میں فرق ہے۔ وہ آپ درسی کتابیں اور آپ کچھ لیکچر عربی لینگویج اور بھی کچھ سیکھتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے، اس مقصد پر ہمیں کما حق مکمل طور سے محنت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر کفی افسوس کا ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی اور فائدہ اور چارہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پوائنٹس کو نوٹ کریں، لیکچر کو بار بار سنیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو پھر پوچھ بھی سکتے ہیں، چاہے کمنٹ کے ذریعے پوچھیں یا ایسے پوچھیں، فون کال کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کہیں کسی قسم کی اگر کوتاہیاں نظر آویں، غلطیاں نظر آویں تو آپ بیان بھی کر سکتے ہیں، مجھے بتا بھی سکتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ خیر، آج تقریباً 5واں درس ہے ویکلی لیکچر کا، جو ہفتہ وار بزم مرکزی کا۔ اب یہ 5واں بزم میں، جس میں 3 بزم صرف محبت کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ آپ نے محبت کے کل 16 اقسام پڑھیں، اور امید کرتا ہوں کہ نوٹ بھی کیے ہوں گے، سب نوٹ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ باقی ایک لیکچر رمضان کے تعلق سے بیان کیا تھا، اس کی فضائل اور اس کے اقسام اور روزے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی میں گفتگو کروں گا محبت کے کچھ اسلوب اور ضوابط پر، لیکن یہ اقسام سے ہٹ کے نہیں ہے، بلکہ اسی قسم میں یہ بھی شامل ہے۔ میں یوں ہی بیان کرتا ہوں۔ اب محبت کی جتنی باتیں ہوں، جتنی باتیں آپ کریں، تو وہ باتیں ایسا نہیں کہ وہ 16 قسمیں جو بیان کیے ہیں اس 16 قسم کے علاوہ سے ہوں گی، بلکہ سب کے سب اسی میں شامل ہیں، اور عین 4 قسمیں ہیں تو سب کے سب گویا اس 4 میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام مجید سے کرتے ہیں۔ رب قدیر کا ارشاد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ یہ بھی رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہرگز محبت کی نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ محبت کی نعمت، محبت ہرگز نصیب نہیں ہوگی جب تک اپنی محبت بھری اشیاء سے راہ خدا میں صرف نہیں کرو گے۔ پتہ ہے، محبت آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ محبت کسے کہتے ہیں۔ لیکچر اگر اس بار محبت کی گفتگو پر اگر لیکچر دیا جائے تو میں شاید پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ اگر میں ہر روز اگر کلاس کروں صرف لیکچر کا، تو کم سے کم مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ آرام سے گزار دوں۔ ویسے تو آپ سمجھ لیجیے پورے قرآن، پورے حدیث، سبھی کیا کہتے ہیں، پورے قرآن نبی کی نعت ہے، اور وہ بھی محبت ہے، اور پورے حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان ہے اور محبت کا ہی ذکر ہے۔ تو لہٰذا یہ بیان کرنا قاصر ہے، مکمل طور سے بیان نہیں کر سکتا، کما حق اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، لیکن ٹوٹے پھوٹے لہجوں میں اپنے علم کے مطابق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ محبت
بڑا انوکھا جملہ ہے جس کو آپ نے پہلے لیکچر میں سمجھ لیا تھا، لیکن یہاں غور کریں گے رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز محبت کی نعمت نصیب نہیں ہوگی جب تک تم اپنی محبت بھری اشیاء کو رائے خدا میں صرف نہیں کرو گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنی پڑے گی، تب جا کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اشارتاً یہاں ایک بات بتا دوں کہ یہ خرچ کرنا کئی جز نکل سکتے ہیں۔ آپ صدقات و خیرات کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے، جس ذریعے سے مسجد میں، مدرسوں میں پیسہ دے کر کے اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل ہوگا تو آپ کو سمجھ جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اس کا کیا مطلب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو، جو بندہ نیکی کی طرف جاتا ہے، اس بندے کو رب قدیر نماز کی توفیق، صدق کی توفیق، صداقت سچ بولنے کی توفیق دے دیتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے، بدکاریوں سے دور کر دیتا ہے، اس کے سینوں کو منور فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص فضل ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اس تعلق سے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اس پر اپنا خاص فضل فرما دیتا ہے کہ ہم راہ خدا میں خرچ کر کے اللہ کے محبوبیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ محبت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، اور محبت کو ہر شخص نہیں حاصل کر پاتا۔ محبت میں یہاں پر ایک غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کی گوشہ گزار کر دوں۔ سرکار سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت عطیہ خداوندی ہے، جو تحفہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے پردہ غیب سے جب مشیت خداوندی کے موافق ظہور ہوتا ہے تو طبعی محبت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کو بندوں کی محبت پر مقدم رکھا۔ اس کا بندوں پر فضل و احسان ہے، اس سے بندے کو کوئی اختیار نہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ہماری محبت پر مقدم فرمایا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فضل نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں گرفتار نہیں فرماتا، محبت کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ سب سے بڑی محبت ہے، سب سے بڑی محبت ہے۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں کسی سے محبت کرنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کو توفیق دے دیتا ہے، سیدھی راہ کی توفیق دے دیتا ہے، راہ صراط مستقیم کا توفیق دے دیتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ سمجھیے یہ عطیہ خداوندی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ تحفہ، محبت ایک تحفہ ہے، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا، نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، قسمت والوں کو ہی یہ محبت جس چیز میسر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور یہاں پر بتا دوں کہ کسی شخص کے پاس ایک درہ نامی پرندہ تھا۔ اس کو آپ نوٹ کریں گے، درہ نامی کا تھا، پرندہ تھا۔ یہ بات بتا کر کے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ باتیں پھر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ درہ نامی پرندہ تھا،
جو بڑی فصاحت سے باتیں کیا کرتا تھا، فصاحت، عمدہ کلام سے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ شخص، کون شخص؟ جس شخص کے پاس پرندہ تھا، وہ شخص حبشہ کے سفر پر روانہ ہونے لگا۔ پرندے نے کہا کہ جب اس ملک میں میرے ہم جنسوں سے ملاقات کرے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد بتانا کہ میں ایک لوہے کے پنجرے میں بند ہوں، تمہارے پاس نہیں آ سکتا، لہذا تم آ کر ہی لے جاؤ۔ یہ پیغام میرا پہنچا دینا اس شخص کے پاس۔ کس سے کہا؟ کس نے کہا؟ پرندوں نے کہا، اپنے مالک سے کہا کہ میں لوہے کے پنجرے میں بند ہوں، میں تو نکل نہیں سکتا، جب وہاں پہنچنا تو میرا سلام اس سے کہہ دینا۔ جب یہ شخص وہاں پہنچتا ہے اور پھر اس کے پہنچنے کے بعد یہ بات بیان کرتا ہے کہ آپ کو وہ پرندوں نے ایسا ایسا کہا، سلام کہا ہے، تو جیسے ہی اس شخص نے پرندوں کے سلام اور ان کے جملے کی خبر سنتا ہے، فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے اور گر پڑتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے سا ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ مر گیا۔ خیر، جب وہ شخص واپس آیا، واپس آنے کے بعد پھر یہ کیا کہتے ہیں، پرندوں کے پاس گیا، کہا کہ میں معمہ سمجھ نہیں پایا، آخر ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی تمہاری باتیں میں ان کے پاس پہنچانے کی کوشش کی ہی تھی، ابھی سلام ہی عرض کیا تھا کہ وہ میری بات سن کر کے بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے، ایسا لگا کہ وہ مر گئے۔ اب وہ مر چکے ہیں، انہوں نے کیا کہہ دیا کر کے کہ وہ مر گئے۔ اب یہ بات جیسے ہی پرندوں نے سنا، پرندہ نے سنا، کون؟ درہ، یہ بھی فوراً کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ مرے نہیں، یہ بھی مر گئے، یوں سمجھ لیجئے، مرنے کا سا ہو گئے، یعنی بے ہوش ہو گئے مکمل طریقے سے۔ مالک یہ سمجھا کہ میرا پرندہ مر چکا ہے۔ اب دیکھیے، محبت کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب یہ پرندہ مر چکا، مالک کی نظر میں، مالک یہ سمجھا کہ اب میرا پرندہ مر گیا ہے، پتہ نہیں ماجرا کیا ہے، بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کہ ادھر اس کی بات ان کے پاس پہنچایا تو وہ بھی بے ہوش، ادھر کی بات اگر ادھر لا کے کہا تو یہ بھی بے ہوش، اب ماجرا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ خیر، اسی کشمکش میں اس نے پرندے کو پنجرے سے باہر نکالا اور کسی جنگل کی طرف پھینک دیا۔ جب جنگل کی طرف اسے جیسے ہی پھینکتا ہے تو فوراً پرندہ اڑ کر کہنے لگا کہ اب مجھے تم گھبراؤ نہیں، میں جس سے محبت کرتا تھا وہ مجھے آزاد ہونے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شاید یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ درہ نامی پرندہ یہ حبشہ کی ایک شخص تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن یہ تو آزاد تھا۔ اب بھائی، جس سے محبت انسان کرتا ہے اس سے ملنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے نا، اس کے قرب اختیار کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے نا، اس کے پاس رہنے کا جی چاہتا ہے۔ جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے نا، اس کے قریب رہنے کا جی چاہتا ہے۔ جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، بلکہ کبھی اس کی آواز سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی اس کے چہرے سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی اس کی چہرے کی رعنائی سے محبت ہو جاتی ہے، کبھی اس کے کردار سے محبت ہوتی ہے، اس کے کیریکٹر سے محبت ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے محبت ہو جاتی ہے۔ مطلب جس انسانی جو معاملات ہوتے ہیں اس کی کارکردگی سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اب جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر جائے کہتے ہیں کاش میں اس کے پاس ہوتا۔ یہ اس کی محبت حقیقی۔ ابھی عشق کا بیان میں لفظ بولا گیا تو میں بتا دوں، عشق بعد میں، ابھی تو محبت ہی چل رہا ہے۔ خیر، تو یہ جب محبت کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے قرب اختیار کرنے کی خواہش اور اس کے پاس رہنے کا جی چاہتا ہے۔ کبھی ایسا اوقات دل چاہتا ہے کہ میں اس کا دیدار کر لوں، اس کو میں دیکھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کی توفیق فرما دے، اور اس بیان کے برکتوں سے اللہ حضور کی دیدار بھی نصیب فرما دے، آمین۔ تو اب یہ پرندہ کیا تھا؟ پرندہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن بھائی جس سے محبت کرتا تھا اس سے کیا کیا؟
مل نہیں پاتا تھا، پنجرہ میں بند تھا، تڑپ رہا تھا کہ کاش میں اپنے محبت کرنے والا جس سے میں محبت کرتا ہوں، میں اپنے محبوبہ سے، یوں سمجھ لیجیے، میں اپنے محبوب سے ملاقات کر لوں۔ میں کب ملاقات کروں اپنے محبوب سے، کیسے ملاقات کروں، کس طرح ملاقات کروں، اسی کشمکش میں اس کے دن کٹ رہے تھے۔ اتفاق سے ملنے کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے ہلا بنایا کہ وہ شخص بھی سمجھ گیا کہ یہ پرندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تب تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا، اس کی خبر اس نے سنا، تو پرندہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ یعنی گویا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ پرندہ کہا کہ وہ شخص مارا نہیں ہے جس کے پاس آپ نے پیغام پہنچایا، بلکہ وہ تو مجھے پنجرے سے آزاد کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ ایسے آزاد نہیں کرتا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اسے مل کر ہوں، نہیں، بلکہ اب کیا کروں، جب تم آزاد نہیں کر رہے تھے، میری خواہش تم پورا نہیں کر رہے تھے، تو یہ خواہش پورا کرنے کے لیے کوئی حربہ اپنانا پڑا۔ انسانی معاملات بھی کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب انسان کسی کی یہ دنیا کی محبت دیکھ لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے انسان چند دن کی زندگی ہے، اس طریقے سے ملوث ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مر کٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی ایمان کو برباد کر دیتا ہے، ماں باپ کی محبتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، شریعت کی پاسداری کا لحاظ نہیں رکھتا، ذرہ برابر کچھ نہیں، اور تھوڑے سے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے، اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اس میں بڑا نقصان ہے۔ لیکن جب جس سے محبت کو میں آپ کو ایک جملہ میں کہہ دوں، محبت بے نفس ہی اچھی چیز ہے۔ اب جب انسان چاہتا ہے کہ میرا مقصد، میرا منشا جو ہے یہ پورا ہو جائے، اب وہ پورا نہیں ہوتا تو طرح طرح کے ہیلا تلاش کرتا ہے نا پانے کے لیے، ایک سے ایک حربہ اپناتا ہے تاکہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، اس کو پالوں، اس کو اپنا بنا لوں۔ اس کی چاہت بڑھتی رہتی ہے اپنا بنانے کی۔ خیر، اگر مقدر میں ہوتا ہے تو بن جاتا ہے، ورنہ انسان کیا کرتے، کفے افسوس۔ خیر، تو یہ پرندہ کیا کیا، اسے محبت کرتا تھا، وہ آزاد ہونے کا طریقہ بے ہوش ہو کر بتا دیا۔ پرندہ جیسے ہی اس کی خبر سنی، سمجھ گیا کہ ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ تم بے ہوش ہو جاؤ، مالک تجھے خود آزاد کر دے گا، تم اس سے مل لو گے۔ جیسے بے ہوش ہویا، مالک نے آزاد کر دیا، یعنی باہر پھینک دیا، سمجھا کہ مر گیا ہے، لیکن جیسے پھینکنا تھا، پرندہ اڑتے ہوئے کہہ دیا کہ میں مرا نہیں ہوں، بلکہ مجھے آزاد کرنے کا طریقہ میرے محبوب نے بتا دیا ہے، اب میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، یہ انہوں نے بتایا گیا کہ چلیں۔ خیر، یہ تو آپ نے محبت کو سمجھ لیا کہ محبت جب ایک انسان کو ایک چیز کو دوسری چیز سے ہو جاتی ہے، یعنی یہ بھی تو مخلوق ہے نا، کس قدر محبت ہوتی ہے کہ اس سے ملنے کے تب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں محبت جب ہوتی ہے تو انسان اس کے قرب اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نفرت کرے، جیسا کہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنایا تھا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ سب سے افضل اعمال یہ ہے کہ اعمال میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی، تو یہ سمجھیے پسندیدہ اور محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے محبت کرنے کی توفیق فرمائے اور اسی محبت میں ملوث رکھے۔ اللہ اپنی محبت میں ہم سب کو گرفتار رکھے۔ یہ جسے مل جاتا ہے نا تو سمجھیے اس میں بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ خیر، اب یہاں سے بس یہ آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، آج تاخیر بھی ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، پہلے ان کی عبارت بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ آپ سماعت کر لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، اس 3 چیزوں کو آپ یاد رکھیں۔ 3 چیزیں بہت، ابھی کئی مرتبہ 3 چیزوں کا بیان آئے گا، کون کون 3 چیزیں ہیں اس کو آپ نوٹ کرتے رہیں گے۔ اگر ابھی نوٹ نہیں کرتے تو ابھی سن لیجئے، کیونکہ نوٹ کرنے کے چکر میں باتیں ختم ہو جائے گی، پھر سن بھی نہیں پائیں گے، پھر بعد میں آپ اس کو سن لیں گے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، پسند ہے۔ کیا؟ خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو نماز ہے، یعنی خوشبو، عورت اور نماز جو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک میں الصلاۃ قرۃ عینی، الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ لہٰذا ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے۔ اور عورت ہے تو اس کا آپ کو مطلب آپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ ہی رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، مجھے آپ کی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ مجھے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہے۔ کیا کیا؟ فرماتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں رہنا، آپ اور اپنا مال آپ کی خدمت کے لیے صرف کرنا، اور آپ کی ذات اقدس پر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ یہ بھی دیکھیے محبت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت فرمائی دنیا سے 3 چیزوں سے، ہے نا؟ کیا؟ خوشبو، عورت اور نماز، جو کہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابوبکر نے کیا محبت فرمائی، کیا پسند فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا، گویا کہ اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ محبت، میں نے آپ کو کہا نا کہ جب انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس کے قرب، اس کے پاس ہی رہنے کا جی چاہتا ہے کہ میں پاس ہی رہوں، چاہے جو جس سے بھی محبت کرے۔ آپ سمجھتے رہیں باتوں کو۔ پھر تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جو کہ افضل البشر ہیں، یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مجھے اپنا مال آپ پر خرچ کرنا، دیکھیے محبت ہو تو ایسی ہو، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں ہی رہوں، اپنا مال آپ پر صرف کر دوں۔ تیسری بات کیا ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجتا رہوں، پڑھتا رہوں۔ تو آپ بھی اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر خرچ کیا کریں، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر تحفہ تحائف پیش کیا کریں، مدرسوں میں دیا کریں، مسجدوں میں دیا کریں۔ اور سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکے نا تو کم سے کم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگر درود پاک پڑھیں گے نا، یہ آقا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہوتی ہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اس کے قبول نہ ہونے میں مطلب یہ ایسی عبادت ہے ہی نہیں جو کہ قبول نہ ہو۔ سمجھیں، اس کے قبول ہونے میں کوئی ذرہ گنجائش کوئی گنجائش نہیں ہے، قبول ہوتی ہی ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پسند فرمایا؟ آپ کی خدمت میں رہنا، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور آپ پر درود پاک بھیجنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے یہی ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک کے نزہۃ المدارس میں مذکور ہے کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 40,000 درہم خرچ کیے ہیں، جو آج کے حساب سے کروڑوں روپے کے حساب بنتے ہیں۔ کروڑوں کون خرچ کرے گا؟ کیونکہ جانتے ہیں، دیکھیے آپ حقیقت کو اگر سمجھیں گے نا، دنیا تھوڑے سے ہے نا، تھوڑے ہیں، بہت کم، یہاں کے سامان مال زر سب بہت کم ہے۔ بس یہ کہ ہماری خواہش اور ہمارے اندر کا وہ جذبہ، وہ شوق، یہ سب ایک دنیاوی کیا کہتے ہیں معاملات جو ایسے ہیں کہ ہم اس میں پڑے رہتے ہیں، ہم طرح طرح کی خواہشیں امڑتی رہتی ہے دلوں میں کہ میرے پاس اتنے مال ہوتا تو میں یہ کرتا، میرے پاس یہ ہو جاتا، میرے پاس وہ ہو جاتا، گاڑی بنگلہ پیسے وغیرہ، یہ سب، اور اچھی بیوی، نیک عورت وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے معاملات ہمارے ذہن میں خیالات میں آتے رہتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے پہلو پر اگر نظر کر لیجئے تو پھر صرف اور صرف حضور کی محبت میں اپنے وقتوں کو صرف کر دیجئے، گزار دیجئے، درود پاک کی کثرت کر کے اپنے وقتوں کو گزار دیجئے، اور دنیا سے پھر چلے جائیے بڑے شان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ جب تک تو دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، جب اٹھانا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اسی میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ورنہ دنیا کی محبتوں میں ملوث ہو کر کے اپنے آپ کو
میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہو کر کے، دنیا کی محبتوں میں پڑھ کر، دنیا کی محبتوں میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو عکارت نہ کرے، اپنے آپ کو برباد نہ کرے، اس میں کامیابی ہے، حقیقی محبت میں ملوث رہا کرے۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں آپ نے سماعت کر لی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں آپ نے سماعت فرما لی، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یہ بھی کیا کہتے ہیں، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہے۔ کیا کیا؟ کیا کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، شب بیداری اختیار کرنا۔ شب بیداری مطلب راتوں کا جاگنا، راتوں کا جاگنے سے مطلب کیا ہے، راتوں میں عبادت کرنا جب کہ لوگ سو رہے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو رات کی عبادت کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے، اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اخیر پہر میں، اس وقت دعا قبول بھی ہوتی ہیں۔ آپ اگر جس نیت سے، جس کے لیے، جس مقصد کے تحت اگر آپ نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نیک مقصد ہے، جائز ہے، اللہ پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ تہجد کی نماز ادا کریں، ہم بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، اور ہمارے لیے دعا ضرور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، باقی اور کچھ نہیں۔ حضرت سیدنا، اب دیکھیے آپ نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے سماعت کر لی کہ یہ 3 چیز پسند فرماتے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت کریں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کہا کہ مجھے بھی تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہے، محبوب ہے۔ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا جہاد بالسیف، یعنی تلوار سے لڑنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، وہ بھی تلوار کے ساتھ، مہمان نوازی کرنا، اور گرمیوں کے روزے رکھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سخت گرمی اگرچہ کیوں نہ ہو لیکن روزے میں رہوں، جہاد کروں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اب جہاد کریں، مہمان نوازی کریں، مہمان نوازی میں بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اب ذرا سوچئے، داماد پیغمبر ہے، یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، ان کی ولادت باسعادت کعبہ شریف میں ہوئی تھی، آپ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مہمان نوازی آپ میں ہر روز مہمان کا انتظار کیا کرے، ہر روز انتظار کیا کرے، اور اس میں بڑا ثواب ہے، بڑے نیکی، مہمان نوازی کرنے میں بہت نیکی ہے، بہت زیادہ، بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرماتا ہے جس کے یہاں مہمان آتا ہے، خوش نصیب کے ہی گھر مہمان تشریف لاتے ہیں۔ خیر، اب دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام، یہ سب محبت ہی ہے۔ میں محبوب کو پسند، میں محبوب چیز بیان کر رہا ہوں نا، حضور کی کیا پسند تھی، ابو بکر کو کیا پسند، حضرت علی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا پسند، حضرت علی کو کیا پسند، اب سب پسندیدہ، سب اپنی اپنی پسند کو بیان فرمائیں۔ حالانکہ بہت ساری باتیں، لیکن یہاں پر مختصر میں جو محبوب چیزیں، اس تعلق سے اور بھی حدیث پاک مذکور ہوں گی، لیکن یہاں جو باتیں بیان کی گئی میں آپ کے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ کی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، مجھے بھی آپ کی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہے، پسند ہیں۔ کیا؟ فرمایا کہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں آنا، یعنی مجھے بہت پسند ہے کہ میں نبیوں کی خدمت میں رہوں، رسولوں کے پاس احکام اور کلام خداوندی لانا، اور رسولوں کے پاس کلام خداوندی لے کر کے آؤں، اور تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لانا۔ اب بھلا بتائیے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی محبت ہے، ٹھیک ہے؟ رسولوں کے پاس آنا، یعنی اب رسول کے پاس جو آ رہے ہیں تو رسولوں سے آپ کی محبت کس قدر ہے کہ آپ پسند فرماتے کہ میں رسولوں کی محبت میں رہوں، نبیوں سے کس قدر محبت ہے کہ میں ان کے پاس یہ فرشتوں کے سردار ہوں کر کے کہہ رہے کہ میں رہوں، تو ذرا سوچئے، ہے نا؟ اب کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لانا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، تو یہ پسند تو ہے ہی۔ اب دیکھیں، حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، اب یہ تو خیر 3 باتیں اپنی اپنی بیان کر دیں، لیکن جبریل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ مجھے بھی تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کہہ رہے ہیں، کیا کیا پسند کا ذکر کرنے والی زبان آپ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیگی کو پسند فرماتا ہے۔ کون 3 ادا پسند فرماتا ہے؟ دیکھ لیجئے،
تب تو ذرا اس کو اپنی نظر میں رکھیے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا، خدا کی رضا چاہتی ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ساری کائنات نبی کی کیا کہتے ہیں اللہ کی رضا مطلب چاہتا ہے، ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. کیا کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے بھی میرے محبوب کی 3 ادا بہت پسند ہے. کیا کیا؟ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور تیسری بات کیا ہے؟ اور مصائب و آلام پر صبر کرنے والا جسم. سمجھ رہے ہیں؟ مصائب و آلام پر صبر کرنے والا جسم. اب یہ دیکھیے 3 چیزیں، شکر، صبر اور مصیبتوں پر صبر کرنا نا، ذکر کرنا. تو ذکر کرنا، شکر کرنا اور مصیبتوں پر، مصائب کا معنی بھی مصیبت ہے، آلام کا معنی بھی مصیبت ہے. تو مصیبتوں پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. ورنہ سوچ لیجیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے کب ستایا تھا؟ بہت زیادہ ستایا تھا، بہت تکلیف دی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صبر و استقامت سے کام لیتے رہے، دین و متین کا کام کرتے رہیں، اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں. اور آج اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر نہ کرتے، صبر کیا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دستی قدرت میں تو اللہ نے سارا ملک دے دیا ہے، چاہتے تو کیا سے کیا نہیں ہو جاتا، بیٹھے ہوئے ساری دنیا پہ. لیکن یہ تربیت اور اپنی امت کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو پاور ہونے کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی میں وقت آیا تو تلواریں اٹھائیں، وقت آیا تو جنگ کیا، وقت آیا تو جیسا معاملات آیا میں ساتھ رہا، کام کیا. تم بھی اپنے جب وقت آنے پر اپنے آپ کو صرف کر دو راہ خدا میں، اور پھر دین و متین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر ڈالو. یہ سب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، تو ہمارے لیے یہ نمونۂ عمل ہے، ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ذرا غور کریں، امام الانبیاء ہونے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں. تو کیا ہم گھر بیٹھے بیٹھے سب کام کر لیں گے؟ بس کرسی، اچھی کرسی ہو، اچھا کھانا ہو، بستر اچھا ہو اور لیٹے لیٹے سارا کام ہو؟ نہیں، کام کرنا چاہیے، دین کا بھی کام کرنا چاہیے. جہاں جیسی نوبت ضرورت درپیش آئے وہاں اس طریقے سے ہمیں فرائض کو انجام دینا چاہیے. تو بس آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ سب محبت کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی محبت کی توفیق نصیب فرمائے. اب ایک چیز، ایک آخری بات بیان کرتا ہوں. اسی تیسری باتوں میں تین باتیں تو آپ نے سب کی سن لی، حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر کے جبریل علیہ السلام تک. ایک آخری حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا بھی بیان فرما لیجیے، انہیں کیا پسند تھا. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی 3 چیزیں محبوب ہے، پسند ہے. کیا کیا ان کو پسند ہے 3 چیزیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد و فرمودات پر عمل پیرا ہونا، آپ کی انوار تجلیات سے برکات حاصل کرنا، اور آپ کی معروف طریقہ کو اپنانا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ حضور نے جو بھی کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کر لو، جو بھی کچھ فرمایا ہے عمل کر لو. پھر آپ کی انوار تجلیات سے برکات حاصل کرنا اور آپ کی معروف طریقہ کو اپنانا. آپ کی جو مشہور طریقہ ہے، جو بھی کچھ طریقے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جو بھی کچھ طریقے ہیں آپ کے طریقے کو اپنانا اور اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی بڑی نشانی ہے، اور یہی محبت ہونی ہی چاہیے. خیر، اب یہ کہ میں نے آپ کو فرسٹ میں ایک کہا تھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو کیا ہے، محبت کی موت. تو خیر، محبت ہی کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہے کہ محبت کیا ہے، اور محبت کے جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. پھر محبت کے تعلق سے آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سماعت کی 3 چیزیں کے تعلق سے کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہے. اب اگر آپ اس پر غور کریں گے اور اپنے الفاظ کو کیا کہتے ہیں، الفاظ کے ساتھ دہرائیں گے، اپنی زبان مطلب یہ کہ سننے کے بعد اپنی زبان سے بیان کریں گے. اس کو بیان کرنے کے طریقے یہ ہونے چاہیے، آپ پہلے کاپی میں نوٹ کریں، کاپی میں نوٹ کرنے کے بعد پھر اس کو پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں باتیں بیٹھ سکیں اور صحیح سے آپ بیان بھی کر سکیں، کہیں بتا بھی سکیں، محفوظ رہیں گے ذہن میں، تو کہیں لیکچر تقریر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری اچھی باتیں ہیں. اب محبت کی موت کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ بہت کیا کہتے ہیں انوکھی بات ہے.
لگتا تو یہ ہے کہ محبت کی موت ہوگی، لیکن نہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت علی کریم اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے بعد تمہارے بعد فرمایا جو تمہارے بعد تمہاری محبت میں فوت ہوگا، مرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ دعا کی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تمہاری محبت میں تمہارے بعد جو تمہاری محبت میں فوت ہوگا، مرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو سمجھے دعا دی تھی۔ اور ایمان کے ساتھ راہ ربی بقا کو سیدھا راہ چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدھے راستے پر چلائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کس سے کہا؟ حضرت علی سے کہا کہ علی کی محبت کو ثابت فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں تو یوں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس طرح سے بہت سی حدیث یاد آنے لگے گی، اب یاد آئے تو میں بتا ہی دوں کہ اہل بیت کی محبت، میرے گھر والوں کی محبت اور ہمارے کیا کہتے ہیں صحابہ سے محبت، یہ سب محبتیں بیان فرما کے جو ان سے کرے گا تو اس کو جنت میں میرا وہ ساتھی ہوگا، سبحان اللہ۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر محبت رکھنا چاہتے ہیں، صحابہ سے محبت کریں، ان کے اولاد سے، انہیں جسے سید کہتے ہیں، ان سے محبت رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کریں، تو جب ہم یہ طریقہ ہمارا رہے گا تو کل قیامت کے دن ہمارا کیا کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے قرب کا ذریعہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے، یعنی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے۔ اور دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ کل قیامت کے دن جب نام اعمال تولے جائیں، جب ہمارا یہ عمل اس قابل ہو کہ ہم جہنم میں جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے صدقے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ بخش فرما دے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔